وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طریقے سے اللہ پھیرتا ہے، مسلط کرتا ہے بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر، بما کانوا یکسبون، اس چیز کے سبب سے جو کچھ انہوں نے عمل کی۔ یعنی آدمی اگر غلط کام کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہی اکیلا پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو ظالموں سے ہی کٹواتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ظالموں کے ذریعے سے ہی تباہ کرواتا ہے۔ جس طرح لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، اس طرح پھر ظالم کو ظالم ہی کاٹتا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگی ظلم کرنے سے۔ تو اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کو گالی دی، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا حجاج کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ جائے گا تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بدتر کو تم پر مسلط کر دے گا۔ تو آج یہ دیکھیے، ہم ایک حکمران کو گالیاں دیتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، جب وہ جاتا ہے تو اس سے بڑا چور ہمارے پاس آ جاتا ہے، پھر اس سے بڑا چور ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، خدا کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جب قوم ٹھیک نہیں ہوتی تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم خود بدلیں گے، حکمران ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حکمران ہم میں سے ہی نکلتا ہے۔ جب ہم ہی غلط لوگ ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے تو پھر حاکم ہم پر جو مسلط ہوتے ہیں لوگ، وہ اچھے لوگ ہم پر مسلط نہیں ہوتے۔ یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ویوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 128 ہے، اور 8ویں سپارے کے دوسرے اور تیسرے رکوع کی کچھ آیات کو آج ہم تلاوت کریں گے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تمام کو، یعنی حشر کا دن۔ حشر کے دن کو حشر کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ حشرہ یحشرو کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اقوام عالم کو اس دن جمع کرے گا، اس لیے اس کو حشر کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تو جن سے کہے گا یا معشر الجن، اے جنات کی گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو بہت سارے انسانوں میں سے اپنے تابع بنا لیے، بہت سارے انسانوں کو تم نے گمراہ کر لیا۔ وقال اولیاؤہم من الانس، تو وہ جو ان کے دوست ہوں گے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، وبلغنا اجلنا الذی، اور ہم پہنچ گئے ہماری مقررہ مدت تک، اجلت لنا، جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جنات کہانت میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک علم ہوتا ہے اس کے اندر جنات خبریں لا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے جو کاہن ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، اس طرح کی باتیں وہ بیان کرتا ہے۔ اس طرح موکلات جو بھی ہوتے ہیں، موکل رکھ لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جنات کو اللہ کہے گا کہ تم نے تو بہت سارے انسانوں کو گمراہ کر دیا۔ تو اب انسان ان کی جگہ کہیں گے جو گمراہ ہوئے تھے، کہیں گے مالک ہم میں بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا، انہوں نے ہم سے فائدہ اٹھایا اور ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا۔ تو اللہ کہے گا قال النار مثواکم، اللہ ان سے کہے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، خالدین فیہا، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ اللہ جس کو بخشنا چاہے۔ اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جو موحد ہوتا ہے، موحد کا معنی جو اللہ کو مانتا ہے، یعنی ایسے دور میں وہ پیدا ہوا جس دور میں کوئی نبی نہیں تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک طویل عرصہ ہے، جو روایت میں آیا 600 سال بنتے ہیں، اس حصے کے اندر کوئی نبی نہیں تھا دنیا میں۔ تو اس حصے میں اللہ پر ایمان لانا ہی توحید تھی۔ تو اگر کوئی اس زمانے میں، جس زمانے میں کوئی رسول کا زمانہ نہیں ہے، صرف اللہ کو بھی مانتا ہے اور شرک نہیں کرتا، تو اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ تو الا ماشاء اللہ، جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا بھی ہے، علیم جاننے والا بھی ہے۔ اب اصول دیکھیے اللہ کا اگلی آیت میں،
وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طریقے سے اللہ پھیرتا ہے، مسلط کرتا ہے بعض الظالمین بعضاً، بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر، بما كانوا یکسبون، اس چیز کے سبب سے جو کچھ انہوں نے عمل کیے۔ یعنی آدمی اگر غلط کام کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہی اکیلا پاور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اللہ ظالموں کو ظالموں سے ہی کٹواتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ذریعے سے ہی تباہ کرواتا ہے۔ جس طرح لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے، اس طرح پھر ظالم کو ظالم ہی کاٹتا ہے۔ تو اللہ سے پناہ مانگی ظلم کرنے سے۔ تو اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ روایت میں آتا ہے ایک شخص نے حجاج بن یوسف کو گالی دی، بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا حجاج کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ جائے گا تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اس سے بدتر کو تم پر مسلط کر دے گا۔ تو آج یہ دیکھیے، ہم ایک حکمران کو گالیاں دیتے ہیں، الٹا سیدھا کہتے ہیں، جب وہ جاتا ہے تو اس سے بڑا چور ہمارے پاس آ جاتا ہے، پھر اس سے بڑا چور ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ ہم سب جو ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، خدا کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ جب قوم ٹھیک نہیں ہوتی تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ ہم خود بدلیں گے، حکمران ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ حکمران ہم میں سے ہی نکلتا ہے۔ جب ہم ہی غلط لوگ ہیں اور اپنے آپ کی اصلاح نہیں کرتے تو پھر حاکم ہم پر جو مسلط ہوتے ہیں لوگ، وہ اچھے لوگ ہم پر مسلط نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کے گروہ۔ معشر کا معنی گروپ۔ الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، کیا انہوں نے میری آیتیں تم پر تلاوت نہیں کی تھی؟ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور کیا تمہیں انہوں نے نہیں ڈرایا تھا؟ لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، یعنی ایک دن ہوگا جس دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے، تمہیں اس بات سے انہوں نے نہیں ڈرایا تھا؟ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جان کے خلاف۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا۔ وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے اپنی جان کے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ جو ہے وہ کافر تھے۔ اب اس آیت پر بہت تفصیل سے مفسرین نے گفتگو کی ہے کہ جنات میں انبیاء آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، رسول آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں، یا صرف انسانوں میں ہی آئے ہیں۔ کیونکہ آیت کو اگر آپ پڑھیں گے تو آیت کے اندر ترجمہ سنیے، دوبارہ میں پڑھتا ہوں تاکہ غور کریں آپ۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کہ تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں جنات سے بھی خطاب کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے؟ تو اب یہ ہو گیا ڈیبیٹیبل موضوع، اس پر لوگوں نے کتابیں لکھی، آراء لکھی، تفسیر میں بہت لمبا کلام اس پہ کیا کہ کیا جنات میں انبیاء آئے کہ نہیں آئے۔ کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے جس طرح انسانوں میں نبی بھیجے ہیں اس طرح جنات میں بھی نبی بھیجے ہیں، اور وہ جنوں میں سے بھی بھیجیں۔ یہ ہے چند کی رائے، مائنورٹی کی رائے۔ اب میجورٹی کی رائے کیا ہے؟ میجورٹی کی رائے یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جنات کے اندر ڈرانے والے اولیاء کی طرح لوگ بھیجے ہیں، جنہوں نے جو انسانوں میں انبیاء تھے ان کی تعلیمات کو فالو کیا اور اس کی دعوت کو آگے پیش کیا۔ میجورٹی آف علماء کیا کہتے ہیں؟ میجورٹی آف علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے انبیاء جو بھیجے ہیں وہ صرف انسانوں میں بھیجے ہیں، اور جو نبی ہوتا ہے وہ انسانوں کا نبی جنات کا بھی نبی ہوتا ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام آپ دیکھ لیجئے، وہ انسانوں کے بھی نبی ہیں تو جنات پر بھی آپ کی حکومت ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 29ویں سپارے میں آپ دیکھیے سورہ جن ہے، اس سورہ جن کو سن کر ایمان لے کر جنات ایمان لائے کس پر؟ حضور جان عالم پر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا۔ تو ایک بات آ گئی تھی، آپ ذہن میں رکھیے کہ میجورٹی کی رائے یہ ہے کہ انسانوں میں ہی آئے ہیں، لیکن چند قول یہ ملتے ہیں کہ جنات میں بھی آئے ہیں۔ ذالک ان لم یکن ربک، اب اللہ کی عادت دیکھیے، اللہ اکبر، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، کہ آپ کا رب نہیں ہے ہلاک کرنے والا کسی بستی کو ظلم کے ساتھ، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے غافل ہوں۔ یعنی اللہ کی عادت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک سے کسی بستی پر عذاب بھیج دے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ اپنی حجت کو تمام کرتا ہے،
کس طرح کرتا ہے؟ انبیاء کو بھیجتا ہے، کتابوں کو نازل کرتا ہے، پیغام بھجواتا ہے۔ اللہ کی عادت یہ نہیں ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دے اس حال میں کہ وہ اویئر ہی نہیں ہو کیا حق ہے کیا باطل۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کے پاس آپشن رکھتا ہے، چوائسز رکھتا ہے، عقل دیتا ہے، خرد دیتا ہے، انبیاء کو بھیجتا ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ علماء نے لکھا اس آیت کے تحت، اس سے پہلے بھی آئے تھے، کہ ایسے علاقے کہ جہاں دین پہنچا ہی نہیں۔ میں نے جب قاضی ایاز کی شفا شریف کا درس دیا تھا تو اس پر تفصیل سے گفتگو بھی کی تھی۔ جیسے افریقہ کے کوئی جنگلات ہیں، ان جنگلات کے اندر کچھ قبیلے آباد ہیں کہ جن قبیلوں تک دین پہنچا ہی نہیں ہے۔ اب ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے؟ ان کے بارے میں کیا رائے؟ تو کچھ کی رائے تو یہ کہ وہ دوزخ میں جائیں گے کیونکہ ایمان نہیں لائے، کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ ان تک دین ہی نہیں پہنچا۔ آج بھی ان علاقوں کے اندر نہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوئے وہیں مر گئے۔ افریقہ میں، آسٹریلیا کے اگر جنگلات میں جائیں تو ابھی بھی قبائل آباد تو ہیں، جو ریسرچ کہتی ہے کہ کچھ قبیلے ہیں کہ جن کو دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں ہے، انٹرنیٹ کیا چیز ہوتی ہے، ٹیکنالوجی کیا چیز ہوتی ہے، کبھی وہ کسی سے ملے نہیں۔ اب ایسے قبیلے کے لوگ جن تک اسلام پہنچا ہی نہیں، جن تک دین پہنچا ہی نہیں، جن تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں، ان کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو وہ ان آیتوں سے استدلال کرتے ہیں کہ جن قبیلوں تک اسلام کی دعوت پہنچی نہیں اور نہ ان کے پاس ایسے ذرائع موجود تھے، لیکن کوئی شہروں والوں کے لیے یہ دلیل نہیں لے سکتا، کیونکہ شہر والے کے لیے گوگل موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، مسلمانوں کی مسجدیں موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، دعوت پھیل رہی ہے۔ تو شہر کے کافروں کے لیے دلیل نہیں ہوگی، یہ انہی کے لیے ہوگی جن پر کے پاس کوئی سبب نہیں ہے، ذرائع نہیں ہے اسلام کو پہچاننے کے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ یہی ہوگا۔ آیت دلیل کے طور پر علماء پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی عادت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کر دے، انہیں عذاب دے اس حال میں کہ وہ اس حق کی چیز سے غافل ہوں، اویئر ہی نہیں ہونے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ایک طبقہ علماء کی رائے ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں، مِّمَّا عَمِلُوا، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی سب نیک بھی برابر نہیں اور سب گناہگار بھی برابر نہیں، سب چیزیں جو ہیں وہ درجات میں، کیٹیگری ہے ایک۔ اب وہ تصوف کی طرف آ جائیے آپ، تو تصوف کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو صوفیزم میں بھی درجات ہیں۔ یعنی سب سے پہلے جب آپ نیک بنتے ہیں تو ایک سالک کا درجہ ہے، پھر قطب کا درجہ ہے، پھر وہ ابدال ہیں، پھر غوث ہیں، یا تصوف میں چلے جائیے۔ تو وہ درجات کہاں سے بن گئے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو تم عمل کرتے ہو تمہارا عمل تمہیں جو ہے وہ درجات میں بلند کر دیتا ہے۔ یعنی اس کو بالکل آسان لے لیں، ایک 14 گریڈ کا آفیسر ہے، پھر وہ 16 میں آتا ہے، پھر وہ 17 میں آتا ہے، پھر 21 میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں بھی درجات ہیں، گناہ گاروں کے بھی درجات ہیں اور نیکوکاروں کے بھی درجات ہیں، جس طریقے سے جہنم میں بھی درجات ہیں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے اندر جو سب سے نچلا جو طبقہ ہے، سب سے نچلی جو جگہ ہے جہاں پر آگ کی تپش تیز پہنچے گی، فرمایا وہاں کون رہیں گے؟ منافق۔ ایک ہے کافر، وہ بھی جہنم میں ہوگا، لیکن منافق جس نے کچھ اور ظاہر کیا، منہ سے دل میں کچھ اور رکھا، فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل کرتے ہیں اس کے درجات ہیں۔ وما ربک بغافل عما یعملون، اس کیوں درجات ہیں؟ کہ تمہارا رب جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، جو تم کرتے ہو اس کو معلوم ہے۔ اب اگلی آیت سنیے، بڑی خوبصورت آیت، وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ تمہارا رب غنی ہے اور ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ یہ دو جملے جو ہے نا بہت زیادہ گہرائی ہے ان میں۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ میں اور آپ اردو میں جو سمجھتے ہیں عام جملوں میں، غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، یار بہت غنی آدمی ہے۔ حالانکہ غنی کا معنی پیسے والا نہیں ہوتا، غنی کا معنی ہوتا بے پرواہ، جس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو غنی ہم کیوں کہتے ہیں؟ اللہ غنی اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کائنات مل کر اس کی تعریف کرنا شروع کر دے، اس کی تعریف میں ذرہ اضافہ نہیں کرتی، کیونکہ تو وہ ہے ہی خود تعریف والا شخص۔ یعنی سب جس کو بادشاہ مانے، دنیا میں تو آپ کسی کو ووٹ دیں گے تو پریزیڈنٹ ہے، اللہ کے ایسا نہیں ہے۔ ساری کائنات اس کا انکار کرے جب بھی وہ اللہ ہے، سب مانے تب بھی وہ اللہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے عمل کی مجھے ضرورت نہیں۔ پہلے اس سے پہلے کیا کہا؟ درجات ہیں عمل کرنے والوں کے لیے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میری نماز سے اللہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے،
میرے سجدہ و تلاوت سے اللہ کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہے، بے فکر ہے، اس کو حاجت نہیں تمہاری نمازوں کی، تمہارے عمل کی، وہ تو بے پرواہ ہے، نہ گناہ گار کا گناہ اس کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ نیکوکار کی نیکی اسے فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اب وہ کیا ہے، غنی تو ہے لیکن غنی کے بعد سخت گیر نہیں ہے، حالانکہ اس کو حاجت نہیں کسی چیز کی، لیکن فرمایا ذو الرحمہ، پھر بھی وہ رب کیا ہے، رحمت والا۔ اس کی طبیعت رب میرے مولا کی جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ جو میرے رب کا مزاج ہے وہ رحمت والا، اور وہ خود کہتا ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، وغیرہ جب اس کو پرواہ کسی چیز کی نہیں تو وہ تو جس کو چاہے عذاب دے دے، جس کو چاہے جنت دے دے، لیکن اس کی رحمت جو ہے اس کی غضب پر حاوی ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اور اگر اللہ چاہے، وہ رحمت والا ہے، تمہارے بد اعمالیوں کے باوجود بھی تمہیں چھوٹ دیتا ہے، بے پرواہ ہے پھر بھی چھوٹ دیتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے، یذہبکم، تم سب کو لے جائے اور فنا کر دے، تمہاری نافرمانیوں کا باعث وہ چاہے تو ایک لمحے میں تم سب کو ختم کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد کسی اور کو جانشین بنا دے، کسی اور کو خلافت دے دے، کسی اور کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا دے، کما انشأکم من ذریۃ، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی اولاد سے۔ کوئی کہاں سے پیدا ہوا، کوئی کہاں سے پیدا ہوا، جیسے قوم عاد تھی، اللہ نے اس کو پورا تباہ و برباد کر دیا، ان میں سے جو تھوڑے لوگ رہ گئے ان سے اللہ نے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کی بنا دی۔ تو اللہ تو غفور الرحیم ہے، جبار و قہار بھی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، لیکن رب کی جو ہے رحمت بڑی حاوی ہے، اس لیے وہ تمہیں چھوٹ دیتا ہے، ورنہ لمحہ لگائے نافرمانوں کو ختم کرنے میں وہ دوسری قوم لے، بھائی کس سے ختم، معاملہ ہی ختم، لیکن وہ تو رحمت والا اس لیے چھوٹ دیتا ہے، وہ رحمت والا ہے تو کرم کرتا ہے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، اور بے شک وہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا، وہ وعدہ تمام ہو کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اس سے مراد کیا ہے کہ انما توعدون، اور جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لآت، ضرور آئے گا وہ، اس سے مراد یہ تم سے وعدہ ہے کہ موت آئے گی، تم سے وعدہ ہے کہ جنت ہے، تم سے وعدہ ہے کہ دوزخ ہے، تم سے وعدہ ہے کہ آخرت ہے، تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ برے اعمال کر لیے تو تم کائنات کے سارے لوگ مل کر کہو کہ قیامت نہیں آنی چاہیے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ نے جو وعدہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہنا۔ پھر آخری آیت پڑھتے ہیں، قل یا قوم اعملوا، اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمائے حبیب فرما دیجیے، کیا فرمائیے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو جو چاہتے ہو۔ 12 سال ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دین کی دعوت دیتے ہوئے، کچھ لوگ ایسے ہٹ درم ضدی ہیں کہ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت پر ایمان نہیں لاتے ہیں، قرآن کا تمسخر کرتے ہیں، نمازوں کا تمسخر کرتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اعملوا علی مکانتکم، اے حبیب ان سے فرمائیے کہ یہ عمل کریں اپنی جگہوں پر جو کرنا چاہیں، انی عامل، اور میں بھی عمل کرنے والا ہوں جو میرے رب نے مجھے کہا ہے، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، لیکن ان قریب تم جان لو گے، ما تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، عاقبۃ الدار، عاقبہ مانے انجام، دار مانے گھر، ان قریب تم جان لو گے کہ آخرت کا گھر یعنی جنت کس کے لیے، تم جان لو گے، تم بھی کرتے جاؤ عمل، جو میرے رب نے مجھے عمل کا حکم دیا میں بھی کرتا جاتا ہوں، آخرت آئے گی اور وہ آنے والی ہے، تم ضرور جان لو گے کہ کون فلاح ہوا، کون کامیاب ہوا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم جو لوگ ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ظالموں سے، ظالموں کے انجام سے بچائے، اور مالک کریم حق کا ساتھ دینے کی توفیق عظمی نصیب فرمائے، اور مالک کریم قرآن کریم میں جہاں جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا، مالک کریم ان لوگوں میں ہمیں شامل کر لے، اور
جہاں جہاں اس کے نافرمانوں کا، منافقوں کا، جہنمیوں کا ذکر ہوا، مالک ان سب سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ ربنا لا تجعلنا منهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد الرسول۔